الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذوق و شوق و محبت و اخلاص کے ساتھ پاک نبی کی پاک ذات پر بآواز بلند درود پاک اللہم صلی
آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ زبانوں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زبانوں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب باغبان نبی ہو، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب باغبان نبی ہو، پھر کیوں نہ گلشن مصطفیٰ میں بہار آئے۔ حسین نور عین ہے، حسین میرے دل کا چین ہے، حسین نور عین ہے، حسین میرے دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے، حسینی ہوں میں، دل میرا حسینیت پر زندہ ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ معزز حضرات، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیو، 10 محرم الحرام 1442 ہجری، شہر سرحد میں اور آپ جمع ہیں۔ 4-5 مہینے سے کورونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ ملک پاکستان کے کسی مسجد، مدرسے، تبلیغی جماعت، مرکز، خانقاہ سے ایک بھی کورونا کا کیس ثابت نہیں ہوا۔ اللہ اور اللہ کے نبی کا ذکر کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، حضرات صحابہ کرام کی محبت دلوں میں بسانے والے، انہیں وائرس اور بیماری کیا کہے گی، اللہ کی رحمتیں ان پر برس کر۔ محرم الحرام ہجری سال کا پہلا مہینہ، یکم محرم الحرام شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 محرم الحرام نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، وہ علی کا بیٹا حسین، جس کے لیے آقا کی پیاری زبان میں ارشاد فرمایا، لوگوں جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اس لیے یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ محرم الحرام شہادت سیدنا امام علی مقام امام حسین اور خاندان نبوت کے ان جوانوں کی جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کے دین پر قربان کیا۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے دامن میں 1 یا 2 شہید نہیں، اسلام کا دامن شہیدوں سے بھرا پڑا ہے۔ بدر کے شہید، احد کے شہید، تبوک کے شہید، کربلا کے میدان کے شہید، قیامت کی صبح تک حق اور باطل کا معرکہ رہے گا۔ اقوال اللہ کے لیے، آقا کے لیے، ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے، لا الہ الا اللہ
نبی بھی اللہ سے مانگتا ہے، نبی بھی اللہ سے گھرتا ہے، نبی بھی اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے، نبی بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ مانگنے والا نبی ہے، جس سے مانگ رہے ہیں وہ رب کائنات ہے، اور جسے مانگا وہ عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بچے نے صحیح کہا، سفر ہم نے کیا، تھکے ہوئے آپ محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تمام صحابہ نبی کے مرید ہے، ابو بکر صدیق نبی کا مرید ہے، عثمان بن نورین نبی کا مرید ہے، حیدر کرار نبی کا مرید ہے، طلحہ زبیر نبی کے مرید ہے، بلال نبی کا مرید ہے، 1,29,000 صحابہ نبی کے مرید ہے۔ سرد کے جوانوں، جس جوان کا ذکر کر رہا ہوں وہ نبی کی مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسا ہوگا وہ جوان جس کے لیے آقا نے جھولی پھیلائی؟ مولا عمر بن خطاب کو اسلام دے، تیرا دین ترقی کرے گا۔ کفاران مکہ جمع آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، آج اس نے کلمہ پڑھا، کل وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، روکو ایسا نہ ہو سارا مکہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ لات کو سجدہ کون کرے گا؟ منات کو سجدہ کون کرے گا؟ ہبل کی پوجا کون کرے گا؟ روکو روکو، کہیں ایسا نہ ہو۔ ابو جہل نے اپنا مشورہ دیا، ابو لہب نے اپنا مشورہ دیا، رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ کفر کا رونا آج کا رونا نہیں ہے، اسی وقت سے روتے چلے آ رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک روتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ روکو راستہ۔ انہی کے درمیان میں ایک جوان بیٹھا ہے، کھڑا ہوا، کہنے لگا میں سمجھ گیا ہوں تمہاری تکلیف، نہ گھبراؤ، شام ہونے سے پہلے تمہیں خوشخبری دوں گا۔ گھر گیا، تلوار لی، گھوڑے پر سوار ہوا، نکلا ہے گھر سے، اور ارادہ یہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں نبی کو قتل کر دوں۔ استغفر اللہ۔ نہ وہ رہے گا نہ کلمے کی دعوت رہے گی۔ چلا گھوڑے پر سوار ہو کر، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں، شہداء اسلام کو عقیدت پیش کرنے آنے والوں، اس عمر کو خبر نہیں تو چلا قتل کرنے۔ جس کے قتل کرنے کا ارادہ کیا اس نے تجھے اللہ سے مانگ لیا ہے۔ راستے میں نبی کا صحابی ملا، عمر خیر ہے؟ چہرے کے تیور بگڑے ہوئے، لال سرخ ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے۔ کہنے لگا ہٹ، آج میں نے ارادہ کر لیا کہ وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ صحابی کہنے لگا کیا مطلب؟ کہنے لگا قتل کرنے چلا ہوں، بہت ہو گیا، سارا مکہ پریشان ہے، آج وہ مسلمان ہوا، کل وہ مسلمان ہوا۔ صحابی کہنے لگا عمر اسے قتل کرنے چلا ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، وہی کلمہ تیری بہن اور بہنوئی بھی پڑھ رہی ہیں جو اللہ نے سرور کائنات کو عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ وہیں سے پلٹا، بہن کے دروازے پر آیا، بہن بہنوئی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سرد والوں، قرآن ہدایت کے لیے، اللہ کا قرآن روشنی کے لیے، خدا کا قرآن دلوں کا زل بدل دینے کے لیے، دلوں کی سیاہی اتار دینے کے لیے، تاریک دلوں کو منور کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے۔ آج تم دلوں کی روشنی دوسری جگہ تلاش کرتے ہو، آؤ خدا کے قرآن کے قریب، یہ اندھیر دلوں کو روشن کیا کرتا ہے، یہ تاریک دلوں کو منور کر دیا کرتا ہے، یہ گمراہ دلوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا کرتا ہے، یہ شرک و بدعت دل سے نکال کر اللہ کی توحید بٹھایا کرتا
جماعت تم مارنے کے لیے تیار میں پٹنے کے لیے تیار مارنے والا عمر ہے مار کھانے والی بہن فاطمہ ہے سرد والو جب ایمان دل میں گھر کر جائے جب نبی کی محبت دل میں گھر کر جائے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سمجھ آ جائے پھر مار کھانا بڑا آسان ہے تکلیفیں اٹھانا بڑا آسان ہے جامی شہادت نوش کرنا بڑا آسان ہے جسم کے ٹکڑے کروانا بڑا آسان ہے ہاتھ اور پاؤں کروانا بڑا آسان ہے زبان اور آنکھیں نکلوانا بڑا آسان ہے اپنے بچوں کو قربان کروانا بڑا آسان ہے معصوم بچوں کو قرآن کے لیے اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے قربان کرنا بڑا آسان ہے مارنے والا عمر ہے مار کھانے والی بہن ہے میری طرف توجہ کرو جس ماں نے عمر کو جمع ہے اسی ماں نے اس بہن کو جمع ہے عمر کفر پر ڈٹا کھڑا ہے یہ بہن ایمان پر ڈٹی کھڑی ہے کہا مار کتنا مارے گا تو مار مار کر تھک جائے گا میری طرف توجہ کرو ہاتھ روک لیا کہنے لگا مجھے بھی سنا مجھے بھی پتا وہ کیسا کلام ہے میں مارنے کے لیے تیار تو پٹنے کے لیے تیار مار کھانے والی بہن کہتی ہے تو ما انزلنا الیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی ادھر بہن خدا کا قرآن پڑھ رہی ہے ادھر لے چلو بہن کہنے لگی کہاں جاؤ گے کہنے لگا وہی جاؤں گا جن ذات پر خدا کا یہ قرآن نازل ہوا ہے سبحان اللہ بہن چلی بہنوئی چلا خطاب کا بیٹا عمر چلا تمام صحابہ نبی کے مرید ہیں عمر نبی کی مراد ہوشیاری سے بیٹھ رہے تمام صحابہ نبی کے مرید ہیں عمر مراد دونوں ہاتھ بلند کر کے ذرا محبت سے کہو نا آنے والے فرشتے گواہی دے تمام صحابہ نبی کے مرید ہیں عمر نبی کی مراد تمام صحابہ نبی کے مرید ہیں عمر نبی کی مراد ہے جسے جھولی پھیلائی سرور کائنات نے مانگا وہ کیسا جمال ہوگا جسے آقا مانگ رہے ہیں سبحان اللہ صحابہ تشریف فرما ہے درمیان میں میرے اور آپ کے نبی سرور کائنات تشریف فرما سبحان اللہ صحابی کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا چاروں طرف ستارے چمک رہے ہیں درمیان میں چاند روشن ہے سبحان اللہ آیا عمر تلوار رکھی قدموں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگا سونے پڑھا کر سبحان اللہ سبحان اللہ کے وسکارے ہو سبحان اللہ آواز بلند ہو سبحان اللہ اللہ محبت والی ہو سبحان اللہ پیار والی ہو سبحان اللہ اہل بیت کے غلامی والی ہو سبحان اللہ حضرات صحابہ سے محبت والی ہو سبحان اللہ قدموں کو ہاتھ لگایا کہنے لگا سونے پڑھا کلمہ عمر آئے کیسے آئے کہا غلامی کرنے کیسے آئے کہنے لگا آیا قتل کرنے تھا تیرے قرآن نے عمر کو قتل کر دیا سبحان اللہ کہنے لگا پڑھا کلمہ یہاں جمع ہونے والوں کلمہ دہراؤ وہ کلمہ پڑھانے والے سرور کائنات ہے پڑھنے والا عمر ہے سبحان اللہ کسی کو اپنے پیر پر ناز ہے کسی کو اپنے استاد پر ناز ہے کسی کو اپنے قاری پر ناز ہے کسی کو اپنے امام پر ناز ہے کسی کو کسی پر ناز ہے میں عمر پر کیوں ناز کروں جسے کلمہ سرور کائنات نے پڑھایا کلمہ پڑھانے والا نبی ہے کلمہ پڑھنے والا عمر ہے سبحان اللہ آقا نے فرمایا عمر کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ادھر عمر نے
زندہ آباد عصمت رسالت زندہ آباد گلی گلی نگر نگر عمر 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 گلی گلی نگر نگر عمر 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 تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر جب لگے لوگ اپنے لیڈروں کا نعرہ لگاتے شرماتے نہیں، تم اللہ کا نام لیتے شرماتے. جب نعرہ تکبیر لگے تو جامع مسجد سرحد در و بام کھل جائے. اللہ اکبر. کلمہ نبی نے پڑھایا، کلمہ عمر نے پڑھایا. توجہ ہے؟ جی بالکل. کلمہ پڑھ کے کہنے لگا سونے ایمان لایا ہوں، آخری سانس تک تو میرا ہے تیرا ہے. سبحان اللہ. پہلا نعرہ تکبیر، پہلا نعرہ تکبیر اللہ کی صدا عمر کے اسلام لانے کے بعد بلند ہوئی. سبحان اللہ. حضرت صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر لگایا، مکی کی پہاڑیاں اللہ اکبر سے گونج اٹھی. سبحان اللہ. ایمان ہے میرا، ایمان ہے میرا. عمر کے اسلام لانے کے بعد جو نعرہ تکبیر بلند ہوا، قیامت کی صبح تک مکی کی پہاڑیوں سے اللہ اکبر کی صدا گونج اٹھی. انشاءاللہ. کون عمر خطاب کا بیٹا عمر؟ کلمہ پڑھا، نعرہ تکبیر بلند ہوا، حضرات صحابہ کرام صفے درست کر رہے ہیں. سرد کے جوانوں کسی کا آئیڈیل اداکار ملے گا، کسی کا آئیڈیل فنکار ملے گا، کسی کا آئیڈیل گاندیگر ملے گا، کسی کا آئیڈیل کرکٹر ملے گا، کسی کا آئیڈیل جون سینا ملے گا، کسی کا آئیڈیل علی گل ملا ملے گا. اسے اپنا عمر کو اپنا آئیڈیل بناؤ. ایمان ہے میرا، جو جوان عمر کو اپنا آئیڈیل بنائے گا اپنا اگلا قدم جنت میں پائے گا. سبحان اللہ. کہنے لگا سونے تو میرا میں تیرا. حضرات صحابہ کرام صفے درست کر رہے ہیں. جوانوں میں تمہارے دل میں صحابہ کرام کی محبت بھر دینا چاہتا ہوں. اہل بیت میں تمہیں غلام بنانا چاہتا ہوں. آج وہ بیماریاں میں عرض کروں، دل کلیجہ میرا منہ کو آتا ہے. جوان لڑکا ہے، ننگی فلمیں موبائل میں بھری ہے. آج تیرے میرے معاشرے کی صورت حال بگڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ تیری میری نگاہ میں عمر نہیں، ابو بکر نہیں، عثمان نہیں، علی نہیں، طلحہ نہیں، زبیر نہیں، بلال نہیں، وہ 1,29,000 صحابہ نہیں، حسن نہیں، حسین نہیں، جن کی نگاہ میں جو ہو وہ جرم نہیں کیا کرتے، وہ زنا نہیں کیا کرتے، وہ شراب نہیں پیا کرتے، وہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کیا کرتے، وہ ملاوٹ نہیں کیا کرتے، وہ دھوکہ نہیں دیا کرتے، وہ کسی کی بہن کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا کرتے. وہ کیسے دیکھ لے وہ تو ابو بکر صدیق کا غلام ہے. وہ شراب کیسے پی لے وہ تو عمر کا غلام ہے. وہ بدماشی کیسے کرے اس کی آنکھ میں تو حیا عثمان والی حیا. وہ بدماشی کیسے کرے حیدر کرار علی مرتضیٰ کی محبت اس کے دل میں ہے. تباہی اور بربادی کیسے کرے وہ اس حسین کا غلام ہے جس نے خاندان نبوت کو کربلا کے میدان میں کٹوا کر اعلان کر دیا، خاندان جائے چلا جائے نانا کا قرآن نیچا نہ ہونے پائے. سبحان اللہ. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین صفے درست کر رہے ہیں. یہ کلمہ پڑھنے والا عمر کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ کہا نماز پڑھیں گے. کہا یوں چھپ کر اب میں عمر نے کلمہ پڑھ لیا، آؤ حرم کے میدان میں نماز پڑھیں گے، بیت اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کریں گے. یہاں جمع ہونے والوں چلا ہے عمر. اعلان کیا، ابو جہل سنو، ابو لہب سنو، عتبہ سنو، شیبہ سنو. میں گیا قتل کرنے کے لیے تھا لیکن مجھے اندھیرے میں روشنی نظر آ گئی ہے، مجھے تاریکی میں اجالا نظر آ گیا ہے، مجھے ضلالت میں ہدایت
22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। سبحان پاکستان کے 4 اور 5 صوبے ہیں، ایسے 5 پاکستان 22 لاکھ مربع میل میں آ جائے۔ سبحان اللہ عدل والا عمر کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ انصاف والا عمر کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ دجلے پر ایک گھاٹ پر بکری اور شیر کو پانی پلانے والا عمر، سبحان اللہ بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا عمر، سبحان اللہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا عمر، سبحان اللہ اپنے دربار کے دروازے عوام پر کھول دینے والا عمر، سبحان اللہ وردی پہنانے والا عمر، پولیس کا محکمہ بنانے والا عمر، امام اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کرنے والا عمر۔ توجہ کرنا، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والا عمر، رات کی تاریکی میں چکر لگا رہا، کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ توجہ کرنا، رات کے اندھیرے میں چکر لگا رہا ہے اور کہتا ہے یہ ریاست مدینہ ہے، کوئی جرم نہ کرے، ظلم نہ کرے، بدماشی نہ کرے، میں عمر اس سے بدلہ لوں گا۔ چہرہ پیلا ہو گیا، کمزور ہو گئے۔ کسی نے کہا آرام کیا کرو، کھانا کھایا کرو، کیا حالت ہو گئی؟ امیر المومنین ہو، کہنے لگے سارا دن میرے دروازے کھلے رہتے ہیں، کبھی سائل کسی ٹائم آتا ہے، کبھی کوئی سائل کسی ٹائم آتا ہے، کبھی کوئی سائل کسی ٹائم آتا ہے۔ سنو، کہنے والے نے کہا اگر دن میں آرام نہیں کرتے رات کو سویا کرو۔ عمر کہنے لگا رات کو کیسے سو جاؤں؟ ساری رات عمر کا مالک عمر کو جگائے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ ساری رات عمر کا مالک عمر کو جگائے رکھتا ہے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ میں نے کہا عدل والا عمر ہے، انصاف والا عمر ہے۔ ایک یہ ریاست مدینہ ہے، 100 روپے کلو چینی، 65 روپے کلو آٹا۔ 20 سال پہلے مرے ہوئے آدمی کی قبر میں سرحد پر جا کر کھڑے ہو کر کہو 100 روپے کلو چینی ہے۔ 20 سال پہلے مرا ہوا مردہ قبر سے زندہ ہو کر کھڑا ہوا۔ کو ایک مصیبت 40 چور اکٹھے ہوئے اور علی بابا کے حوالے کر دیے، تو علی بابا ہے، یہ 40 چور ہیں۔ کو ایک داستان، کو ایک مصیبت۔ دوائی بیماری ہے، دوا نہیں ملتی، بھوک ہے، روٹی نہیں ملتی۔ لیکن توجہ کرنا، جن کی نگاہ اللہ اور اللہ کے نبی کے دین پر ہو، بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں چکر لگا رہے ہیں، میری طرف دیکھو یہاں جمع ہونے والے جوانوں، ابو بکر صدیق میرے سر کا تاج ہے، فاروق اعظم میرے سر کا تاج ہے، عثمان ذی نورین میرے دل کی ٹھنڈک ہے، رب محمد کی قسم جیسے یہ تین میرے سر کے تاج ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں سنو، آج 10 محرم الحرام ہے، جیسے یہ تین میرے سر کے تاج ہے، حیدر کرار علی مرتضیٰ میرے سر کا تاج ہے، سبحان اللہ ایک ایک صحابی میرے سر کا تاج ہے، کسی کو نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ۔
بیٹی کھیر میں پانی ملا. اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب لوگ کھیر میں پانی ملاتے تھے. اب تو پانی میں کھیر ملایا جائے. ہوشیار تھوڑے اللہ سے ڈرتے. بیٹی کہنے لگی اماں نہیں, اللہ کے نبی نے منع کیا. من غش فلیس منا کما قال. آقا نے فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں. امیر المومنین نے منع کیا. ماں کہنے لگی یہاں کون سا امیر المومنین کھڑا ہے, رات کا تیسرا پہر ہے, چپکے سے ملا لے. کیسی ہوگی وہ عظیم بچی. کہنے لگی اماں ہم امیر المومنین سے نہیں, امیر المومنین کے رب سے ڈرتے. سبحان اللہ. صبح لگی عدالت عمر کی, بلایا دونوں. یہ تمہاری میری عدالت ہو رہی تھی. سائیکل دادا کی گم ہو, پوتے کو بھی نہ ملے. یہ عمر کی عدالت ہے. ماں بھی کانپ رہی ہے, بیٹی بھی کانپ رہی ہے. پوچھا ہے عمر نے کیا کہہ رہی تھی رات کو. کہنے لگی یہ وہ گھر میں تنگی ہے, تلشی ہے, کام پورا نہیں ہوتا. میں نے اس سے کہا تھوڑا سا دودھ میں بالکل تھوڑا پانی ملا. اس نے کیا کہا, تم نے کہا منع. امیر المومنین نے منع کیا. میں نے کہا یہاں کون سا امیر المومنین کھڑا ہے. یہ کہنے لگے اماں امیر المومنین سے نہیں, امیر المومنین کے رب سے ڈرو. سبحان اللہ. واہ واہ واہ, کہو سبحان اللہ. کہنے لگا اماں تیاری کر, اس لڑکی کا رشتہ عمر اپنے لڑکے سے لینے آئے گا جو امیر المومنین سے نہیں, امیر المومنین کے رب سے ڈرتے. بے حیائی ہے یار, بے پردگی ہے. سوٹ کپڑے جوڑے, سونا زیور لتا کپڑا, یہی پورا نہیں ہوتا, نماز پڑھے کون. کیا رس کرنا. غیبت ہے, چغل خوری ہے, لگائی بھگائی ہے. فلانی کی بہو ہوں, فلانی کی بیٹی ہوں, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, حرکت سے پھر بھی باز نہیں. ہر گھر کا یہ فتنہ, ہر گھر کا یہ معاملہ. ایک نماز کا پتہ نہیں, امام حسین کے نیاز کریں گے بھائی آپ. شبرات پہ مصیبت, دوسری چیزیں آ جائیں اس پہ مصیبت. فقیر بنا رہے ہیں امام حسین کا. بلکہ سمجھایا کتنے کی یہ دین ہے. قربانی دو جیسی قربانی اہل بیت حضرات صحابہ کرام دے گئے. کون دے گا؟ نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ کوئی اور چیز ہے. رسمی مسلمان ہے. انٹر ٹریٹمنٹ چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو, کسی صورت بھی ملے. ہاں وہ ہے ہنسی مذاق شوق اور کچھ نہیں. نہ قبر, نہ آخرت, نہ حشر کا میدان, کوئی خبر نہیں. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اکیلا عمر. سن تو صحیح, تمنا کیا ہے عمر کی. تیری تمنا اعلیٰ موبائل ملے, میری تمنا اعلیٰ گاڑی ملے, اس کی تمنا بنگلہ ملے, پنی ملے, کوٹھی ملے. سڑک کے جوانوں, کالج والوں, یونیورسٹی والوں, دفتروں والوں, کھڑے لگانے والوں, مارکیٹ بازاروں میں رہنے والوں, عمر کی تمنا 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی تمنا. کہا اللہم اجعلنی شہادۃ فی سبیلک. سبحان اللہ. مولا عمر کو شہادت کر. سبحان اللہ. مولا عمر شہادت مانگتا ہے.
تمہارا نہیں کہتا، تم نیک لوگ ہو، میں جگہ جگہ پھرتا ہوں، نوجوان ملتے ہیں، مولوی صاحب ایسا تعویذ ملے گا من پسند لڑکی سے شادی ہو جائے۔ ایسا تعویذ دے امریکہ اور برطانیہ کا ویزا لگے۔ عمر کی تمنا ہے مولا شہادت ملے تیرے محبوب کے شہر مدینے میں ملے۔ سبحان اللہ، شہادت ملے محبوب کے شہر مدینے میں ملے۔ بیت المقدس کا فاتح ہے عمر، غریبوں کی خبر گیری کرنے والا ہے عمر، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے عمر، حسن اور حسین کو پیار کرنے والا ہے عمر۔ سبحان اللہ، مولا شہادت چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تیرے راستے میں شہادت عطا فرما۔ بڑے بڑے بھلے چنگے آمین نہیں کہتے۔ شہادت مانگی، مدینے میں مانگی، اللہ نے انعام دیا۔ تھکے انعام دیا، کہا عمر تو نے شہادت مانگی، تو وہ ہے جسے نبی نے مانگا۔ سبحان اللہ، تو نبی کی مراد، تیری مراد شہادت ہے، شہادت دوں گا، مدینے میں دوں گا، مسجد نبوی میں دوں گا، نبی کے مصلی پر دوں گا، فجر کی نماز میں دوں گا۔ اس لیے قاری کامران کہتا کل قیامت کے دن جب شہیدوں کی شہادت کا کیس اللہ کی عدالت میں لگے گا، عمر کی باری آئے گی، کسی کی شہادت تبوک کا میدان دے، کسی کی شہادت کربلا کا میدان دے، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے۔ وارے واہ عمر، تیری شہادت کا کیس لگے گا، گواہی میں نبی کا مصلی آئے گا، مسجد نبوی آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا۔ یکم محرم الحرام صبح فجر کا وقت ہے، عمر کی زبان پر خدا کا قرآن ہے، مسجد نبوی ہے، وہی مصلی ہے جس پر آقا کھڑے ہو کر تشریف فرما ہو کر نماز پڑھاتے رہے، وہی مصلی ہے جس پر حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ فجر کے وقت میں شہادت ملی، مسجد نبوی میں ملی، خدا کا قرآن پڑھتے ملی، اور سرد والوں اللہ نے انعام دیا۔ سنو تو صحیح، دل کی تختیاں کھولو، وہ انعام کیا ہے؟ اللہ نے کہا انعام یہ ہے تجھے دفن ہونے کے لیے ایسی جگہ عطا کروں گا جب تیرا دل کرے تو سونے کا دیدار کیا کر، جب سونے کا دل کرے وہ تجھے دیکھا کرے۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا پاک نبی کی پاک زبان میں، کل قیامت کے دن میں عائشہ کے حجرے سے اٹھوں گا، ایک طرف میرے ابو بکر ہوگا، دوسری طرف میرے عمر ہوگا۔ سبحان اللہ، جو آقا کے روضہ اقدس پر جائے گا، ابو بکر اور عمر کو سلام کرے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ امیر المومنین نے سیدنا حسین اور حضرت عمر کے بیٹے آپس میں کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے کسی بات پر تکرار ہو گیا۔ حضرت علی کے بیٹے سیدنا امام حسین نے حضرت عمر کے بیٹے سے کہہ دیا تیرا ابا ہمارا غلام ہے، تیرا ابا ہمارا غلام ہے۔ بیٹا گھر آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابا آج علی کے بیٹے حسین نے کہا ہے تیرا ابا ہمارا غلام ہے۔ آپ نے قریب بلایا، بلا کر پوچھا بیٹے تو سچ کہتا ہے؟ جی ابا۔ بیٹے سے کہا بیٹے جا علی کے بیٹے حسین سے پوچھ کرا یہ خالی زبانی کہہ رہے ہو یا لکھ کر بھی دے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، خالی زبانی کہہ رہے ہو یا لکھ کر بھی دے سکتے ہو؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا میرا ابا عمر کہہ رہا ہے، خالی زبانی کہہ رہے ہو یا لکھ کر بھی دے سکتے ہو؟ حضرت حسین نے کاغذ پر لکھ دیا عمر ہمارا غلام ہے۔ بیٹا پرچی لایا، حضرت عمر نے آنکھوں کو لگایا، سر پر رکھ لیا۔ سبحان اللہ، کہا بیٹے تجھے معلوم نہیں اسی گھرانے کی وجہ سے تو عمر کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے گئے۔ سبحان اللہ، حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون علی ہے؟ سرد والوں تم کہتے ہو علی بہادر ہے، میں کہتا ہوں علی بہادروں کا امام ہے۔ تم کہتے ہو علی ہے جونا سے، میری طرف دیکھو، دنیا کے تمام بہادر ایک طرف، سونا علی ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ، سرور کائنات نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دی ہے۔ سبحان اللہ، کون سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ کون ہے؟ آقا نے کہا لوگوں سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، سبحان اللہ، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ گالی نہ دے، گلا نہ کر، زبان نہ کھول، برا نہ کہہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں تم گالیاں بکتے ہو، حضرات صحابہ کرام پر زبان کھولتے ہو، تمہیں گالیاں مبارک، ہمیں خدا کا قرآن مبارک، تمہیں کنزل تشریح مبارک، ہمیں اہل بیت کی غلامی مبارک۔ سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح ہو کر حضرت علی کے گھر آئے۔ اللہ نے بیٹا دیا، آقا تشریف لائے، فاطمہ مبارک اللہ نے پڑھ دیا، جی آقا فاطمہ مجھے دکھا۔ سیدہ فاطمہ نے پیدا ہونے والا بچہ آقا کی جھولی میں دے دیا۔ توجہ کرو کتنا وقتوں والا ہے یہ بچہ، دنیا میں پہلی آنکھ کھولی، نگاہ چہرے نبوت پر پڑی۔ سبحان اللہ، آقا نے باب دہل لیا، حضرت حسن کے منہ میں دیا۔ آقا یہ کیا کیا؟ فرمایا فاطمہ میں نے گھٹی دی ہے، چاہتا یہ ہوں معصوم کے منہ سے نبوت کی خوشبو آتی رہے۔ سبحان اللہ، فاطمہ مبارک اللہ نے بیٹا دیا، جی آقا۔ پہلے کا نام رکھا حسن، دوسرے کا نام رکھا حسین، پیارے نبی نے کہا یہ نام آج سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے، جنت میں محفوظ تھے۔ سبحان اللہ، حضرت علی سے پوچھا علی پیدا ہونے والے بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی شجاع بہادر آقا اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کے معنی جنگ کے ہیں، میری طرف دیکھو۔ آقا نے فرمایا علی یہ حرب نہیں، یہ میرا حسن ہے۔ سبحان اللہ، سیدنا حسین پیدا ہوئے، پھر حضرت علی سے پوچھا جی نام کیا رکھا؟ حضرت علی نے پھر فرمایا نام حرب رکھا۔ آقا نے کہا علی یہ حرب نہیں ہے، میرا حسین ہے۔ سبحان اللہ، تمہارے میرے یہاں بچے پیدا ہوں گے، دادا گھٹی دے گا، دادی گھٹی دے گی، نانا گھٹی دے گا، نانی پیار کرے گی، خالہ پھوپھی ماسی پیار کریں گی۔ یہ کون جوان ہے جنہیں گھٹی سرور کائنات نے دی؟ آج تیرے میرے بچے ہوائی جہاز کی سواری کریں گے، ریل موٹر کار گاڑی کی سواری کریں گے۔ سرحد کے جوانوں، ان جوانوں کا ذکر تمہیں سنانے آیا جنہوں نے سرور کائنات
آج صدر گورنر ڈگری دے، کسی کو آج کوئی پرائیڈ اور پرفارمنس دے، کسی کو آج کوئی اعزاز دے، جوانوں یہ وہ جوان ہے، آقا کی پیاری زبان نے کہا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، سبحان اللہ، جنتی جوانوں کا سردار ہے میرا حسن، جنتی جوانوں کا سردار ہے میرا حسین۔ آقا کمر مبارک پر سواری کرا رہے ہیں، سیدنا حسن بیٹھے ہیں، سیدنا حسین بیٹھے ہیں۔ توجہ کرنا، صحابی کہنے لگا مقدروں والے تمہارے مقدروں کا کیا کہنا، تمہاری سواری سرور کائنات ہے۔ آقا نے فرمایا ارے اس طرف دیکھ، جہاں سواری اعلیٰ ہے وہاں سواری پر سوار بڑے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، جن کی تربیت سرور کائنات نے فرمائی ہے، جن کا ابا علی ہے، جن کا نانا سرور کائنات ہے، جن کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا خود کہتی ہے میں ایک وقت میں 3 کام کیا کرتی، ایک ہاتھ سے چکی چلاتی، دوسرے ہاتھ سے حسن حسین کو جھولا جھلاتی، اور زبان سے میں فاطمہ خدا کا قرآن تلاوت کر گئی۔ سبحان اللہ، کون قرآن پڑھے؟ آج بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے، فیڈ کراتی ہے، خود کے قد سے بڑی LED سامنے لگی ہے، موبائلوں میں فلمیں، یہ بچے موبائلوں کے حوالے کیے، اماں کا الگ، ابا کا الگ، بچے کا الگ۔ اس لیے 10 سال سے بچے پیدا نہیں ہو رہے، موٹو اور پتلو کے فدائی پیدا ہو رہے ہیں۔ موبائل میں موٹو اور پتلو کے حوالے کیا ہے۔ جب ماں کو بچہ زیادہ تنگ کرے، ماں الماری سے موبائل نکال کر کہتی ہے لے مر، اس کی الگ دنیا، اس کی الگ دنیا۔ اتنی MB ہیں، اتنی GB ہیں، جب سے یہ MB GB آئی دماغ خراب ہو گیا۔ جانا دودھ کی ہے، پوچھا ماتے لو، وہاں کھڑے کان میں ہینڈ فری ہے، جیب میں موبائل ہے، موٹر سائیکل پر سو، اوہ یہ تو میرپور ہے۔ تباہ معاشرہ تباہ۔ کسی سے پوچھو ہمارے آخر نبی کا کیا نام تھا، اسے محمد علی جناح تھا۔ نہ قرآن پڑھے نہ دین سمجھے۔ وہ اسکولوں سے بھی چھٹی ہے، انہوں نے کہا سب کھل جائے گا، اسکول نہیں کھلیں گے کیونکہ کرونا جو ہے وہ اسکول پر زیادہ حملہ کرتا ہے۔ اب تو نوبت ہی آ گئی ہے، وہ کرونا ان سے کہہ رہا ہے خدا کے لیے میری جان چھوڑو، خدا کے لیے مجھے چھوڑو۔ رکھ دے بڑا، رکھ دے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سرد والو، یہ واقعہ کربلا قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، تاریخی واقعہ ہے۔ کوفے والوں نے خط لکھے سیدنا امام علی مقام امام حسین کی طرف چلے آؤ، ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ یہاں تباہی ہے، بربادی ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی عقیدہ میں چلنا چاہتے ہیں، آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں امام حسین۔ ہزاروں خطوط کوفے والوں نے لکھے، آ جاؤ انتظار میں ہے ہم۔ کبار صحابہ کرام نے حضرت امام علی مقام امام حسین سے کہا نہ جائیں، کوفے والے غداری کرتے ہیں، غداری میں پیش رہتے ہیں۔
آپ نے اپنے بھائی سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور قاصد بنا کر کوفے بھیجا۔ 10 محرم الحرام ہر سال آتی ہے چلی جاتی ہے، آپ کے ہاں خبر نہیں، میں حیدرآباد میں رہتا ہوں، حلیم ہے، بریانی ہے، مٹھائی ہے، دیگیں ہیں، شربت ہے، اور بعض آدمی تو اس محرم کے پورے مہینے میں چاقو، چھری، لیمو، چمچ جیب میں لیے پھرتا ہے۔ وہ پوچھا کیوں؟ کہا جو حلیم کھلائے گا وہ چمچ تھوڑی دے گا، جیب میں پہلے سے تیار ہے، نکالوں گا شروع ہو جاؤں گی۔ دیگے کھا رہے ہیں، حلیم کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، حلوہ کھا رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں کہ کربلا کے میدان میں یہ 72 اور 73 افراد خاندان نبوت کے کیوں شہید ہو گئے، کیوں جام شہید ہو گئے، خبر ہی نہیں، نہ معلوم کرتے ہیں نہ پوچھتے ہیں۔ سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں تشریف لائے۔ تک گئے ہو تو دعا کرو۔ نہیں صحیح اعلان کیا میں مسلم ابن عقیل ہوں، سیدنا امام عالی مقام امام حسین کا بھائی ہوں، خط لکھے ہیں تمہیں ان کا نائب اور قاصد بن کر آیا ہوں، آ جاؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کون کون تیار ہے؟ یہاں جمع ہونے والوں 70,000 آدمی کوفے کی جامع مسجد میں جمع ہوا۔ سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، کہنے لگے ہم نے بلایا ہے، ہم نے خط لکھی ہے، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اب خط لکھ دو۔ امام عالی مقام امام حسین بھی تشریف لے آئے، سیدنا مسلم ابن عقیل نے خط لکھ دیا، یہ خط روانہ ہو گیا، پیچھے سے حکومت نے اپنا معاملہ چلایا، اعلان کیا کون کون ہے جس نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کے پاس کیا ملے گا، کہاں بیعت کر رہے ہو، کن کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو، مسلح ان کے پاس ملیں گے، تسبیحیں ان کے پاس ملیں گی، مال ہمارے پاس، اقتدار ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، بنی ہم دیں گے، نوکریاں ہم دیں گے، مال ہم دیں گے۔ سرد والوں لالچ کی گولی ماری، کوئی مال کے لیے گیا، کوئی بنگلے کے لیے گیا، کوئی نوکری کے لیے گیا۔ سیدنا مسلم ابن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی، 35,000 آدمی پیچھے نماز پڑھنے والا، عصر کی نماز پڑھائی، 15,000 آدمی، مغرب کی نماز میں ایک بھی آدمی نہیں، کوئی نوکری کے لیے گیا، کوئی بنی کے لیے گیا، کوئی زمین کے لیے چلا گیا، آپ تنہا کھڑے ہیں، سارے بیعت کرنے والے ادھر ادھر ہو گئے، اعلان کر دیا حکومت نے مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ آپ کوفے کی جامع مسجد سے باہر تشریف لائے، سامنے مکان ہے، پرانی عورت نے دروازہ کھولا، کہنے لگی سید زادے تیرے چہرے پر خدا کا قرآن چمک رہا ہے، تو سید زادہ ہے، تجھے خبر ہے تیرے قتل کا اعلان ہو گیا، اندر آ جا، میں تجھے پناہ دینا چاہتی ہوں، میرے پاس چھپ جا۔ یہاں جمع ہونے والے جوانوں، سیدنا مسلم ابن عقیل نے کہا مائی تیری مہربانی، تو نے اپنا دروازہ میرے لیے کھولا، لیکن تو نے مجھے پہچانا نہیں، شاید تو نے مجھے جانا نہیں، علی بابا ہے میرا، نبی نانا ہے میرا، تو جانتی نہیں میرے نانا کا قرآن کیا کہتا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سبحان اللہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، چھپ کر جان نہیں دوں گا، چھپ کر جان نہیں دوں گا، دج کر جان نہیں دوں گا، ڈر کر جان نہیں دوں گا، سینے پر تلوار کھاؤں گا، نانا کا قرآن سناؤں گا۔ سبحان اللہ ادھر یہ خاندان نبوت سیدنا امام عالی مقام امام حسین کی قیادت میں چل پڑا مدینے سے۔
علی اصغر ساتھ، علی اکبر ساتھ، ابن قاسم ساتھ، گھر کی بچیاں مستورات. آج لوگ ان کا نام لیتے ہیں. حیا کرو، یہ وہ مستورات اور بناتے رسول ہیں جن کی حیا پر آسمان کی حوریں بھی رش کرتے ہیں. سبحان اللہ. تیری گھر کی بچی عزت دار ہے، اس کا نام نہیں لیتا. یہ لوارسی حیا کر. خاندان نبوت چلا، راستے میں اطلاع ملی مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے. سیدنا امام علی مقام امام حسین نے خطبہ دیا، جو جانا چاہے چلا جائے. آگے کی صورتحال بڑی خراب ہے، معاملہ بڑا خراب ہے، میں دیکھ رہا ہوں. جو جانا چاہے چلا جائے، اجازت ہے میں تو آگے بڑھوں گا. یہاں جمع ہونے والوں، ساتھ آنے والے کہنے لگے علی کے بیٹے حسین قدم بڑھا. اگر تیرا قدم جنت میں پڑے گا، ہمارا قدم بھی جنت میں پڑے گا. سبحان اللہ. کربلا کا میدان آ گیا. ابن زیاد ہے، شمر ہے، کہنے لگے ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو. سیدنا امام علی مقام امام حسین نے 3 باتیں عرض فرما. اپنے بڑے سے ملاقات کراؤ، یا مجھے میدان جہاد میں بھیج دو. میں لڑائی اور جھگڑے کے لیے نہیں آیا. اپنے بڑے سے بات کراؤ. وہ کہنے لگے بات بعد میں ہوگی، بیعت پہلے ہوگی. آپ نے کہا تم مجھے پہچانو، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے سوا نبی کے نواسا ہوا. ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، میرے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو. مجھے پہچانو. کیوں میرے خون کے دشمن بن گئے، میری جان کے دشمن بن گئے. مجھے دیکھو، یہ وہ لب ہے جسے آقا نے چوما ہے. سبحان اللہ. یہ وہ چہرہ ہے جن پر آقا نے بوسے دیے ہیں. تم مجھے نہیں پہچانتے، میں وہ علی کا بیٹا حسین ہوں. آج تک کبھی جھوٹ میری زبان سے نہیں نکلا. تکبیر اولیٰ میری فوت نہیں ہوئی، ایک نماز میری نہیں چھوٹی. آج تک حرام کا لقمہ میرے حلق میں نہیں گیا. ارے مجھے پہچانو. آج تک اس نگاہ نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. کیوں بھول گئے؟ میں تو علی کے بیٹا وہ حسین ہوں. عصر کی نماز کے بعد اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں. مغرب کی نماز کے وقت تک پورا قرآن تلاوت کرتا ہوں. سبحان اللہ. کہنے لگے پہلے ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگا. ادھر خاندان نبوت ہے، ادھر یہ لوگ ہیں. علی اصغر، علی اکبر، معصوم. خیمے کے اندر سے رونے کی آواز آئی. سیدنا امام علی مقام امام حسین اندر تشریف لے گئے. مستورات سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا 3 دن گزر گئے، علی اصغر کا حلق خشک ہو گیا ہے. زبان باہر نکل گئی، پانی کے 2 قطرے ملے، بچے کو چین آ جائے. سیدنا امام علی مقام امام حسین نے گود میں لیا علی اصغر کو، باہر تشریف لائے. کہا تمہارا جھگڑا مجھ سے ہو سکتا ہے، میری لڑائی تم سے ہو سکتی ہے. اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا؟ 2 گھونٹ پانی اس کے حلق میں ڈالو، خشک زبان تر ہو جائے گی، یہ معصوم خاموش ہو جائے گا. چلو اپنا پانی نہیں دیتے، جہاں سے تمہارے گھوڑے پانی پیتے ہیں،
علی اصغر شہید، علی اکبر شہید، ابن قاسم شہید. کلمہ پڑھنے والوں کہنا بڑا آسان، کرنا بڑا مشکل. خاندان نبوت قربان ہو رہا ہے. اس لیے آج پیغام دینا چاہتا ہوں، جو شرابی ہے وہ اپنے آپ کو حسینی کیسے کہتا ہے؟ چرسی ہے، بھنگی ہے، موالی ہے، وہ اپنے آپ کو حسینی کیسے کہتا ہے؟ قاری کامران بتانے آیا جو نمازی ہے وہ حسینی ہے، سبحان اللہ. جو قرآن کا قاری ہے وہ حسینی ہے. والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، ابا کو کہتے ہیں تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یہ کم کیا ہے کہ جو تجھے پیدا کیا؟ کیا کیا تو نے دیا کیا؟ تو آنے سے پہلے تیرا کیا ارادہ تھا کہ تجھے کیا دے گا؟ یہ گالیاں دے رہے ہیں ماں باپ، گالیاں. میرے ہاں جمعے میں آتے ہیں، دعا کر. بیٹے نے گھر کو سر پر اٹھایا ہوا، چینے نہیں دیتا، ننگی گالیاں دیتا. تم نے خود دیکھا سارے موبائلوں کا چلا، مال کے لیے سگی ماں کو سگے بیٹے نے مارا. وہ ماں جو 9 مہینے پیٹ میں اٹھائے، مشقت اٹھا کر جنم دے مال کے لیے، کیسے جنت کا وہ ذمہ دار ہو سکتا ہے جو ماں کا نہیں، وہ کسی کا نہیں. آقا کی پیاری زبان نے ارشاد فرمایا، کاش میری اماں سیدہ آمنہ حیات ہوتی، میں عشاء کی نماز میں مصلی پر کھڑا ہوتا، میری اماں آواز دیتی محمد، میں نماز کی نیت توڑ کر کہتا میری اماں حکم کر تیرا محمد آ جائے. سبحان اللہ. قدر کرو، قدر. کربلا کے میدان میں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خاندان نبوت شہید ہو گیا. علی اکبر ابن قاسم 10 محرم الحرام سیدنا امام علی مقام چاروں طرف دیکھا، جنازے جنازے، لاشیں لاشیں، شہیدی شہید. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کی نیت باندھی، سبحان اللہ. اللہ کا قرآن پڑھا. کتنا بڑا مجاہد ہے، دنیا سے جاتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہوئے علی کا بیٹا حسین خدا کا قرآن پڑھ رہا ہے. اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسلِ سید ہو. سبحان اللہ. تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسلِ سید ہو. علی بابا نبی نانا شہادت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ. سرے نیزے پہ حضرت نے یوں سنایا کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ. علی بابا نبی نانا شہادت ہو تو ایسی ہو. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے نماز نہیں چھوڑیں گے. پورا مجمع دونوں ہاتھ مسجد آباد کریں گے انشاءاللہ. بہت طبیعت میری خوش ہوئی، مسجد کا فرش در و دیوار. اللہ اس مسجد کو نمازیوں سے آباد فرمائے. آمین. اللہ اس مسجد کو ذاکرین سے آباد فرمائے. آمین. اللہ اس مسجد کو قرآن پڑھنے والوں سے آباد فرمائے. آمین. اللہ اس مسجد کو سجدہ کرنے والوں سے آباد فرمائے. آمین. بھائی نعمت اللہ ہے، بھائی امداد ہے، دوسرے احباب ہیں، محبت کرتے ہیں. دن میں میرا پروگرام تھا باولپور، ظہر کی نماز کے فوراً بعد. میزبان کہنے لگے اگر تیرا بیان ہو گیا تو پھر بیٹھے گا کوئی نہیں. 10 منٹ کرتے کرتے 6 بجے
کہاں باولپور، کہاں سرحد، ہمت کی، اللہ نے مہربانی فرمائی، میں آپ تک آیا، اللہ کل قیامت کے دن میں بھی آپ کی جنت میں ملاقات ہوگی۔ آمین یہ گڑیاڑی، یہ محفل، یہ اجتماع اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین جتنے احباب تشریف لائیں اللہ مال میں، جان میں، عزت آبرو میں، خیر برکت میں، اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ میرے حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، آمین خطا سیاکاریوں کو معاف فرما، آمین صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آمین میں نے جو کچھ کہا انہوں نے سنا، مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، آمین سارے عالم میں ہدایت کی نمائندگی، آمین اسلام کو غالب و فرد مغلوب فرما۔ آمین میرے اللہ اہل بیت حضرات صحابہ کرام کا سچا اور پکا بنا فرما، آمین جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، پریشان حال ہے پریشانی پریشان فرما، آمین کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا، آمین عزتیں اور خیریں نصیب فرما، وہ آمین کام کرا جسے تو از طرح محبوب رہا۔ آمین الہی ہم پر حرم کے دروازے کھول دے، مسجد نبوی کے دروازے کھول دے، آمین ہماری مسجدوں کو نمازیوں سے آباد فرما، آمین کورونا وائرس بیماری کو ہم سے دور فرما، اس آمین ملک میں امن و سلام کی نصیب فرما، آمین اسلام کو غالب کفر کو مغلوب فرما، آمین کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا، آمین اللہ علاج بیماری سے حفاظت فرما۔ آمین گھروں میں نوجوان بچیاں ہیں، اچھے رشتے عطا فرما، آمین روزگار بچے ہیں، غیب کے خزانے سے روزی کا انتظام فرما، آمین یا اللہ گھروں میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، آمین سرحد میں، قرب و جوار میں، پسگردائی میں، پورے ملک میں امن و سلام کی نصیب فرما، آمین جو مانگا عطا فرما، جو رہ گئے اپنی مانگے عطا فرما، آمین کل جب اس دنیا سے واپسی ہو، رضا کا عالم ہو، موت کا وقت قریب ہو، میری کی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ آمین۔ جو احباب